جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فواد چودھری، بہت سارے اختلافات ہیں، بہت ساری ان کے بیانوں، ان کی پالیسی، ان کا طریق انصاف کو چھوڑنا، ان کی سیاست اور ان کا ہر دوسرے سال بلکہ ہر سال نئی پارٹی میں جانا آنا، بہت سارے اختلافات ہیں۔ لیکن گزشتہ روز ایک تصویر دیکھی جس میں وہ کسی عدالت میں بیٹھے ہوئے تھے، بال اڑے ہوئے تھے، ہتھ کڑی لگی ہوئی تھی، دکھ ہوا۔ اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ اور اسی عدالت میں فواد چودھری نے ایک بیان بھی دیا ہے جو اس سے زیادہ دکھی کر دینے والا ہے کہ سب جعلی کیس بھگت رہے ہیں، ہم سب جعلی کیس بھگت رہے ہیں۔ پاکستان میں اب مرنا ضروری ہے، دیکھتے ہیں کب مرتے ہیں۔ پاکستان میں اب مرنا ضروری ہے، دیکھتے ہیں کب مرتے ہیں۔ یہ فواد چودھری کہہ رہے ہیں جو ہمیشہ زندگی کی، امید کی اور اچھی اچھی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب ہمارے کئی دوست ہیں جو اس کو اس طرح سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ فواد چودھری کا یہ جو روپ ہے یہ ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہی ہے۔ ان کی سیاست سے، میں نے کہا ہے نا، ان کی سیاست سے، ان کی پاکستان تحریک انصاف میں سیاست سے، پرویز مشرف کی ترجمانی سے، بلاول بھٹو کی ترجمانی سے، یوسف رضا گیلانی کی ترجمانی سے، کاف لیگ میں آنے جانے سے، وہ بہت سارے اختلافات ہیں۔ لیکن جب بندہ کرائسس میں ہو، بہرحال اللہ ان کی مشکلیں آسان کرے۔ آرمی چیف ہمارے امریکہ کے دورے پر ہیں، پہلا دورہ ہے ان کا، بڑا اہم دورہ ہے۔ آرمی چیف جو 3 پاکستان میں میرے پسندیدہ کام کر رہے ہیں، ایک غیر قانونی طور پر جو غیر ملکی ہیں ان کو نکالنے کا کام، دعا کریں کہ یہ کامیاب ہو جائیں، ہم 50% ہی کامیاب ہو جائیں تو پھر بھی کافی۔ اور دوسرا کریک ڈاؤن جو مافیاز کے خلاف ہے، ابھی کام ذرا دھیما پڑا ہوا ہے، دعا کریں کہ یہ 50% ہی یہ کامیاب ہو جائے۔ اور تیسرا، یہ جو بزنس فیسیلیٹیشن کونسل بنی ہے اور سعودی عرب، یو اے ای، قطر اور کویت سے جو ایگریمنٹ ہو رہے ہیں اربوں ڈالر کے، دعا کریں یہ، ہم باقی سیاست کرتے رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں گے، یہ سیاست چلتی رہے گی، لیکن دعا کریں کہ یہ آئے، کوئی غربت، کوئی بے روزگاری، کوئی مہنگائی کم ہو، غریب آدمی کی زندگی آسان ہو۔ تو یہ اسی تناظر میں، چین کے حوالے سے، اس تناظر میں غزہ کے حوالے سے، اس گلف کی جو بدلتی صورتحال کے حوالے سے، پاک افغان ریلیشن کے حوالے سے، اور پہلے اپنے امریکہ کے دورے کے حوالے سے بڑا اہم دورہ ہے۔ اور ظاہر ہے اس وقت دنیا میں، اگر آپ کو یہ پسند آئے یا نہ آئے، دنیا کے ملک اب ہمارے سیاستدانوں پر اعتبار نہیں کرتے، وہ جو بھی ڈیل کرتے ہیں ہماری آرمی سے ڈیل کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی کریڈیبلٹی رہ گئی ہے تو آرمی کی رہ گئی ہے، ورنہ آپ سوچئے شہباز شریف وزیر اعظم کون ڈیل کرے گا؟ کوئی چوانی نہیں دیتا۔ شہباز شریف جہاں جاتے تھے اس سے پہلے آرمی اور آرمی چیف جا کے تو وہ سارے معاہدے وغیرہ کرواتے تھے۔ اب انوار اللہ کاکڑ صاحب کو کون کوئی پیسے دے گا؟ ظاہر ہے وہ جو معاہدے کر رہے ہیں، جو تصویریں کھینچ رہی ہیں، وہ پیچھے آرمی فوج ہے اور آرمی چیف ہے۔ اسی طرح نواز شریف صاحب آ جائیں، آپ کو ٹھنڈ پڑ جائے گی، کوئی چوانی نہیں دے گا جب تک فوج نہیں کہے گی یا فوج ہمت نہیں کرے گی۔ تیسرا ہے، مولانا صاحب نے تو کہا ہے کہ الیکشن ڈیلے کریں۔ مولانا صاحب تو اس حق میں ہیں، وہ کہہ چکے ہیں کہ حالانکہ چیف جسٹس نے کہا ہے کہ 8 فروری کو ہر صورت الیکشن ہوں گے، اور جو الیکشن کے حوالے سے شکوک و شبہات پھیلائے گا وہ توہین عدالت کا مرتکب ہوگا۔ لیکن مولانا صاحب کے بعد اب امیر مقام صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کے پی بلوچستان میں برف باری ہے، 2-4 ہفتے آگے الیکشن کر لیں۔ چیف صاحب جانے یا مولانا اور امیر مقام جانے، اور یہ کیوں کہہ رہے ہیں، یہی جانے کیوں الیکشن ڈیلے چاہتے ہیں۔ ابھی شاید مقبولیت والا سلسلہ ہے، یا ابھی شاید پاکستان تحریک انصاف کا ووٹ بینک نہیں ٹوٹ پایا، یا پاکستان تحریک انصاف کی مقبولیت میں کمی نہیں آئی، پتہ نہیں کیا وجہ ہے۔ بہرحال چیف صاحب جانے اور مولانا اور امیر مقام جانے۔ جنید سلیم ہیں ہمارے میڈیا کے ہمارے دوست ہیں، ان کی خبر ہے کہ عمران خان کو جیل میں انڈائریکٹ آفر ہوئی ہے، ڈیل آفر ہوئی ہے کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں۔ ڈیل کیا ہے جی؟
بقول جنید سلیم کہ وہ الیکشن میں حصہ لیں، بلے کا انتخابی نشان بھی ملے گا، کے پی میں حکومت بھی ملے گی، اپوزیشن بھی آپ کریں قومی اسمبلی میں، دھاندلی کا الزام بھی لگا لیں اگر دھاندلی ہوئی تو، تحریک نہ چلائیں مگر احتجاجی تحریک نہ چلائیں۔ خان صاحب نے ڈیل دینے والے سے یہ باتیں سنی اور پھر سائیکل چلانا شروع کر دیا، جو ان کو ایکسرسائز سائیکل ہے جیل میں ان کے پاس۔ اب یہ جنید سلیم صاحب کو کیسے پتہ چلا، وہ ڈیل والا کون تھا بندہ، اور جنید سلیم صاحب کو اس نے کیسے بتایا، جنید سلیم صاحب نے یہ کہ اس بندے کو کس نے بھیجا تھا، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن جو حالات اس وقت کے لگتے ہیں یہ چیزیں پاسبل نہیں لگتی۔ اور جنید سلیم صاحب کا یہ کہنا ہے کہ خان صاحب کو جیل کے ملازمین کا جو کک ہیں ان کا کھانا بڑا پسند ہے، اور 2 ملازمین کو تو انہوں نے 10-10 ہزار روپے انعام بھی دیا ہے۔ عمران خان صاحب سے 10-10 ہزار روپے نکلوانا جنید سلیم بھی نکلوا سکتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ میں بڑا حیران ہوں ایک اور بات پہ، مسلم لیگیوں کو آج کل بڑے دل میں غبار اٹھے ہوئے ہیں۔ عمران خان کو تو جی جیل میں وہ ملے ہوئے ہیں، سائیکل ایکسرسائز ورزش کے لیے سائیکل ملا ہوا ہے، عمران خان تو واقع فرما رہے ہیں، ان کو تو کتابیں ملی، کتابیں پڑھتے ہیں وہ، عمران خان کو تو دیسی گھی میں روٹیاں ملتی ہیں، عمران خان کو تو دیسی مرغی مل رہی ہے، عمران خان کو تو دیسی مٹن مل رہا ہے، عمران خان تو جیل میں موجیں کر رہا ہے، عمران خان کی تو موجیں تب ختم ہوں گی جب ابھی 2-4 کیسوں میں اس کو سزائیں ہوں گی، تو پھر وہ مجرم ہوگا تو موجیں ختم ہوں گی۔ اب میرا کبھی کبھی دل کرتا ہے ایسے لوگوں کو، یہ جو ایسے تھرڈ ریٹڈ قسم کی گفتگو کرتے ہیں، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ عمران خان کو نکال دیں، یہ دیسی مرغی، یہ دیسی مٹن، دیسی گھی میں پکا ہوا مٹن اور سائیکل ایکسرسائز، یہ ساری اس جو باتیں کرتے ہیں نہیں مسلم لیگی، ان کو دیں اور کہیں کہ آپ جیل میں چلے جائیں۔ اگر آپ کو اتنی پسند ہے تو یہ باہر والی زندگی چھوڑیں، اندر چلے جائیں، اور عمران خان کو باہر ان کی جو خوراکیں کھا رہے ہیں وہ کھلانا دیں۔ یعنی کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ آپ اپنا حال دیکھیں کہ آپ کو کیا کیا نہیں ملتا تھا آپ کے بڑوں کو جب وہ جیل میں ہوتے تھے۔ نواز شریف، شہباز شریف کو کیا کیا گھر کے کھانے اور پکے ہوئے کھانے اور گرم کھانے، مچھلی، کافی، پاپ کارنز۔ میں اس قیدی کو بھی جانتا ہوں، نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ پھر کہیں گے کہ خاتون ہے جی آپ نام لیتے ہیں۔ تو اس خاتون لیگی کو بھی جانتا ہوں جو جیل میں تھی، تو پاپ کارن اور کافی، وہ ایک خاص جگہ سے ان کو پاپ کارن چاہیے ہوتے تھے اور خاص جگہ سے کافی چاہیے ہوتی تھی۔ اور اس مسلم لیگی کو بھی میں جانتا ہوں جن کو ایک خاص قسم کی مچھلی بڑی پسند تھی اور وہ مچھلی ملتی تھی۔ اور زرداری صاحب کا پرہیزی کھانا بھی گھر سے پک کے آتا تھا، باقی لوگوں کے بھی گھر کے کھانے آتے تھے۔ نواز شریف صاحب کو ایک خاص گجریلا پسند تھا، آلو گوشت ان کو بڑا پسند ہے، وہ آلو گوشت ایک اپنے کوک کا بنا ہوا وہ ہوتا تھا، چاول کھڑے ہوئے ہونے چاہیے، وہ مونگرے ہونے چاہیے اپنے فارم کے، اور اس کے علاوہ ان کو ایک خاص قسم کے ایک لاہور کی ایک خاص جگہ کے نان بڑے پسند سے، اور وہ نان بھی آتے تھے۔ تو اب کیا یعنی یہ باتیں کرنے کی ہے؟ تو آپ مہربانی کریں عمران خان کی جیل میں آپ چلے جائیں اور یہ ساری خوراکیں آپ کھائیں، عمران خان کو باہر بھیج دیں۔ ویسے یہ بھی سوچیں کہ عمران خان پہ 200 مقدمے ہیں، ایک میں سزا ہو چکی ہے، 3 یعنی القادر ٹرسٹ کیس اور سائفر کیس اور 9 مئی کے پہ مقدمے سزائیں ہونے والی ہیں۔ اس کے باوجود دیکھیں اس کا کہ اس کی زندگی کا وہ سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے کہ مجھے 14 کلو والے ڈمبل چاہیے، میں نے ایکسرسائز کرنی ہے۔ یعنی وہ کوئی نہیں ہے کہ ہائے میں لٹیا گیا، میں اجڑ گیا، میں مر گیا۔ جیل بڑی مشکل ہوتی ہے، اللہ جیل حوالات سے ہر ایک کے بچائے۔ جیل مشکل ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے سب سے بڑا یہی ہے کہ مجھے وہ ڈمبل چاہیے، اور ڈمبل ابھی تک وہ مانگ رہے، کہ عدالت کو بھی کہتے ہیں کہ مجھے وہ ڈمبل پہنچا دیں۔ تو ایسے قیدی کو اگر آپ دیسی مرغی نہیں بھی دیں گے وہ ولایتی کھا لے گا، اور جس کو اب جیل کے ملازمین کا کھانا پسند آ گیا ہے تو سوچیں وہ تو کچھ بھی کھانا کھا سکتا ہے۔ تو ایسی باتیں نہ کیا کریں، وقت بدلتا رہتا ہے، کبھی کے دن بڑے کبھی کی راتیں بڑی۔ پاکستان زندہ باد۔